استغفار کی فضیلت، اللہ عز و جل کا فرمان ہے، جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھے تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ غلطی کرنے کے بعد دو رویے ہوتے ہیں، ایک ہے ڈھٹائی والا اور اپنے آپ کو تسلیاں دینے والا کہ کوئی بات نہیں، سب لوگ ہی کرتے ہیں، اس نے بھی کیا تھا، اس نے بھی کیا، اور میں نے اس لیے کیا کیونکہ فلاں ایسا کرتا ہے۔ آج کل کا تو رواج ہی یہی ہے، ٹرینڈ ہی یہی ہے، تو اس میں کیا برائی ہے؟ اور ایک یہ ہے کہ انسان یہ کہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، یعنی مجھے ٹرینڈ کو نہیں دیکھنا، مجھے اللہ کا حکم دیکھنا ہے۔ اب اصلاً حجاب ہی کی بات ہے، اگر انسان ٹرینڈ کو دیکھے تو پھر تو حجاب کرنے کو کوئی مطلب ہی نہیں، تو اس وقت انسان سارے معاشرے کے خلاف جا کر اپنے آپ کو کیوں ڈھکتا ہے؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ اسی طرح نماز کا وقت ہے، باقی کوئی نماز نہیں پڑھ رہا تو آپ یہ کہہ کے نہیں بیٹھ جائیں گے اچھا کوئی بھی نہیں پڑھ رہا تو میں اب یہاں کا اٹھوں اور میں کیسے پڑھوں، بلکہ آپ اٹھیں گے اور پڑھیں گے کیونکہ اللہ کا حکم یہی ہے۔ تو ایک تو یہ رویہ ہوتا ہے کہ انسان چاہے حالات موافق ہو، موسم موافق ہو یا خالف ہو، وہ اللہ کا بندہ بن کے رہتا ہے، وہ کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی جگہ ہو، کوئی بھی موقع ہو، وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کی خواہش یا لوگوں کی خواہش کے پیچھے چلتا ہے، اور پھر چلنے کے بعد وہ گلٹی بھی نہیں فیل کرتا، اس کو شرمندگی بھی نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنے آپ کو تسلی تبکی دے دیتا ہے کہ نہیں سارے ایسے ہی ہیں، جہاں یہ جائیں گے وہاں ہم بھی چلے جائیں گے، یہ کوئی برے لوگ ہیں، یہ اگر ایسا کر رہے ہیں تو کیا ہوا؟ یعنی انسان بعض کو دوسروں کی غلطیوں کو بھی پھر جسٹیفائی کرنے لگتا ہے۔ یہ دل کا اچھا ہونا چاہیے، کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ انسان بہت ساری شریعت پر عمل کرے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ اللہ کا حکم ہے، اس کی نافرمانی اللہ کی ناراضگی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا۔ علقمہ اور اسود کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قرآن شریف میں دو آیتیں ایسی ہیں کہ جو بھی بندہ کوئی گناہ کرے ان کو پڑھے پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتے ہیں۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھے تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے۔ تو یہ ہے وہ دوسرا رویہ کہ جب ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو شرمندہ ہوتے ہیں اور اللہ کی ناراضگی برداشت نہیں کرتے اور فوراً ہی اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں اور استغفار کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور اللہ عز و جل کا فرمان ہے، جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو بخشنے والا، مہربانی کرنے والا پائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو معاف نہیں کرے گا یا اللہ تعالیٰ فلاں کو معاف نہیں کرے گا۔ بعض اوقات ہم اپنے بارے میں نہیں کسی اور کے بارے میں فتویٰ دینے لگتے ہیں کہ اللہ اس کو تو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے بندے کو پکڑ لیتے ہیں جو کسی کے بارے میں ہی کہے اور اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایک قوم میں دو لوگ تھے، ایک ان میں نیک تھا اور دوسرا برا تھا۔ جو نیک شخص تھا وہ برے شخص کو ہر وقت روکتا رہتا تھا کہ تم یہ غلط کام نہ کیا کرو، لیکن وہ باز نہیں آتا تھا۔ تو ایک دفعہ اس نے کوئی غلط کام کیا، کہا اللہ تمہیں کبھی نہیں بخشے گا۔ دونوں کی ڈیتھ ہو گئی۔ اللہ نے دونوں کو اپنے پاس حاضر کر لیا اور اس کو کہا جو غلط کرتا تھا کہ جاؤ تجھے میں نے اپنی رحمت سے بخش دیا، اور اس نے جو دوسروں کو فتوے لگاتا تھا کہ اس کو تو اللہ کبھی بخشے گا نہیں، اس کو جہنم میں پھینک دیا۔ کہ تمہیں کس نے اختیار دیا تھا کہ تم میرا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لے لو؟ یہ اللہ کا کام ہے، جس کو چاہے بخشے اور جس کو چاہے سزا دے۔ اس لیے ہمیں اس بات کو جان کر اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کیا پتا کہیں سزا نہ مل جائے، اور مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بخش سکتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی بخش دے گا۔ تو اس یقین کے ساتھ توبہ کریں کہ اللہ بخش دے گا، بے یقینی کے ساتھ اور شک والی کیفیت نہ ہو، اللہ سے اچھی امیدیں رکھیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اپنے رب کی تسبیح کر حمد کے ساتھ اور اس سے مغفرت کی دعا مانگ، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمستغفرین بالاسحار،
اور پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے لوگ ہیں، یعنی تہجد کے وقت خاص طور پر استغفار کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ کہتے تھے، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ تیری ذات پاک ہے اور تعریف تیرے لیے ہے، اے اللہ تو مجھے بخش دے، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اکثر من الاستغفار جعل اللہ عز وجل له من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ورزقہ من حیث لا يحتسب۔ جو شخص کثرت سے استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا ہر ایک رنج و غم دور کر دے گا اور ہر تکلیف سے اس کو نجات دے گا، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دے گا کہ اسے گمان تک نہ ہوگا، وہ سوچے گا بھی نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی لاستغفر اللہ تعالی واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرۃ۔ میں اللہ تعالیٰ سے دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ توبہ استغفار کرتا، حالانکہ جبکہ آپ کی حالت یہ تھی کہ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے تھے، اس کے باوجود آپ استغفار کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہ لیغان علی قلبی حتی انی لاستغفر اللہ تعالی فی کل یوم 100 مرہ، کہ میرے دل پر پردہ سا آ جاتا ہے اور میں اللہ سے دن میں 100 بار بخشش طلب کرتا۔ دل کی کیفیت بدلتی رہتی، ہر وقت انسان ایمان کے بہت اعلیٰ درجے میں نہیں ہو سکتا۔ بعض اوقات انسان سو کے اٹھتا ہے، یا کوئی تھکاوٹ ہوتی ہے، کوئی جسم میں تکلیف ہوتی ہے، تو انسان کی اسپرٹس لو ہو رہی ہوتی ہے، تو ایسے میں بعضوں کا ذکر کرنے کی کوشش بھی کرے تو ذکر نہیں ہو پاتا، ذکر کرنا شروع کر دے تو نیند آ جاتی۔ تو کچھ بھی کیفیات ہوں، لیکن پھر بھی انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے رہنا چاہیے۔ اور آپ نے فرمایا، جو شخص اپنے بستر پر آتے وقت استغفر اللہ و اتوب الیہ تک 3 بار کہے، اور وہ کیا ہے؟ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ 3 بار، تو اللہ تعالیٰ اس کی گناہ بخش دیتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، یا ٹیلوں کی ریت کے برابر ہو، یا درختوں کے پتوں کے برابر ہو، یا دنیا کے دنوں کے برابر ہو، اتنے زیادہ بھی کسی کے گناہ ہوں تو معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو رات کے وقت بستر پر لیٹ کر یہ دعا 3 دفعہ دہرائیے، اس کو 3 دفعہ پڑھیے۔ اور آپ نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا، من قال ذلك غفرت ذنوبہ وان کان فارا من الزحف۔ اور حذیفہ کہتے ہیں کہ میں اپنے اہل بال بچوں کے لیے بڑا بد زبان تھا، ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتا رہتا تھا۔ اکثر ماؤں کی یہی پریشانی ہوتی ہے کہ ہم بچوں کو بہت ڈانٹتے ہیں یا بچوں کے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں۔ تو ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے ڈر ہے کہ میری زبان مجھے جہنم میں ڈلوا دے گی، یعنی میں جس طرح کی زبان یہ لینگویج یوز کرتا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ یہ مجھے جہنم میں ڈلوا دے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَأَيْنَ أَنْتَ مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ فَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مرہ۔ تو استغفار کیوں نہیں کرتا؟ میں تو ایک دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا۔ اور سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ان کنت الممت بذنب فاستغفر اللہ واتوبی الیہ فان التوبۃ من الذنب الندم والاستغفار۔ یہ کہ جب تو کسی گناہ کے قریب ہو تو اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کر، کیونکہ توبہ گناہ سے شرم کرنے اور استغفار کرنے سے قبول کی جاتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار میں کہتے تھے، اللہم اغفر لی خطیئتی، آپ کہیے میرے پیچھے، اللہم اغفر لی خطیئتی وجہلی واسرافی فی امری وما انت اعلم بہ منی اللہم اغفر لی ہزلی وجدی
وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير۔ اے اللہ میری غلطیوں، جہالتوں اور میرے کاموں میں زیادتی کو معاف فرما دے، اور ان گناہوں کو بھی جن کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ اے اللہ مجھے میری سنجیدہ، مزاحیہ اور بلا قصد یعنی بلا ارادہ اور قصدن یعنی ارادتاً غلطیوں کو معاف کر دے، اور وہ تمام غلطیاں جو مجھ میں ہیں۔ اے اللہ میرے پہلے اور بعد والے، پوشیدہ اور ظاہر تمام گناہوں کو معاف فرما دے جن کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ تو ہی پہلے سے ہے اور تو ہی بعد میں ہے اور تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں ایسا آدمی تھا جب کوئی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا تھا کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے جیسا چاہا اس سے فائدہ پہنچایا، اور صحابہ میں سے جب کوئی مجھ سے حدیث بیان کرتا تھا تو میں اس سے قسم لیتا تھا، اور جب قسم کھا لیتا تو میں اس کی تصدیق کرتا تھا۔ یعنی کوئی بھی حدیث میں ایسے سنی سنائی بات کے طور پہ قبول نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کی ویریفیکیشن کرتا تھا کہ واقعی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی اور انہوں نے سچ کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا، ما من عبد یذنب ذنبا فیحسن الطہور ثم یقوم فیصلی رکعتین ثم یستغفر اللہ عز وجل الا غفر لہ۔ جب کوئی بندہ گناہ کر بیٹھتا ہے، پس اگر وہ اچھی طرح وضو کرتا ہے اور کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو بخش دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے فرمان کی تلاوت کی۔ جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے ہندی سے، یا کوئی گناہ کر بیٹھے، تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ فی الواقع اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون ہو جو گناہوں کو بخش سکتا ہے، اور وہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے، یہ بڑے نہیں برے ہیں۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا ہے کہ آپ نے فرمایا، ان المؤمن اذا اذنب ذنبا كانت نقطة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه منها فإذا زادت حتى تغلف قلبه فذلك الران الذي ذكره الله عز وجل في كتابه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون۔ بے شک مومن جب کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک کالا سا داغ لگ جاتا ہے، یعنی گناہوں سے دل کالا ہوتا ہے، اور جب وہ توبہ استغفار کرتا ہے تو اس کا دل صاف شفاف ہو جاتا ہے، کلین ہو جاتا ہے، اور اگر وہ زیادہ گناہ کرتا ہے تو وہ داغ زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کے دل پہ غالب آ جاتا ہے، سارا دل کالا ہو جاتا ہے اور دل پر زنگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے، یعنی سٹک کر دیتا ہے اس پر، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر کیا ہے۔ یوں نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے، اور زنگ کتنا پکا ہوتا ہے اس کو اتارنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے۔ یعنی جتنی دیر کرے گا انسان استغفار کرنے میں، جتنا زیادہ اس کو لمبا کرے گا، اچھا جب حج پہ جاؤں گا استغفار کر لوں گا، بوڑھا ہوں گا تو یہ کروں گا تو وہ کروں گا، پھر میں سارے گناہ چھوڑ دوں گا، تو کس نے دیکھا کل کا دن، اور کون جانتا ہے کہ وہ آج تک پہنچ سکتا ہے یا نہیں۔ جس روز میں آ رہی تھی تو اس دن کسی نے واقعہ بتایا کہ ان کی بہن کی حج کی بکنگ وغیرہ سب کچھ ہو چکی تھی، اور ان کی نیکسٹ ڈے فلائٹ تھی، تو ایک دن پہلے وہ صبح اٹھی ہیں اور ان کو ڈائریا ہوا ہے، اور ان کی حالت یعنی کمزور ہوتی گئی، اور ایک دم وہ وینٹیلیٹر پہ چلی گئی، اور یعنی ایک دن کے اندر اندر ان کی حالت اتنی زیادہ ڈاؤن ہو گئی، کچھ نہیں، رات ٹھیک سوئی ہیں، اٹھی ہے تو جیسے پیٹ میں درد ہوا ہے اور وہ
واش روم گئی ہیں اور اس کے بعد شاید پانی کی کمی جسم میں ہو گئی ہے، جو بھی ہوا اللہ عالم، اور اس کے بعد اب وہ اتنی کمزور ہے کہ شاید وہ نہ جا سکے حج پر. سب انتظامات ہوئے. میں سوچتی ہوں کہ اگر ایک دن بعد جب وہ فلائٹ میں بیٹھی ہوئی تھی ان کے ساتھ یہ ہوتا پھر کیا ہو سکتا تھا. تو ہم میں سے کس کو پتا کس وقت کس کے ساتھ کیا ہو جائے. تو اس لیے گناہوں کو پال کے نہیں رکھنا چاہیے، ان کے ساتھ ساتھ صفائی ہوتی رہنی چاہیے اور معافی مانگ لینی چاہیے. کیونکہ اگر معافی نہیں مانگتے تو داغ پکا ہوتا جاتا ہے، پکا ہوتا جاتا ہے، پکا ہو جاتا ہے. پھر اگر کوئی ہمیں احساس دلائے کہ بھی توبہ کرے تو انسان اس کو بھی برا مانتا ہے، کسی کی نصیحت بھی قبول نہیں کرتا، بلکہ ان لوگوں سے دور بھاگتا ہے جو جس کے بارے میں یہ پتا ہو کہ یہ ہمیں نصیحت کریں گے یا ہمیں گناہ چھوڑنے کے لیے کہیں گے. تو اس طرح انسان دلدل میں پھنس جاتا ہے جس سے کوئی دوسرا پکڑ کے بھی بعض اوقات نہیں نکال سکتا. تو اس لیے گناہ کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، ساتھ ساتھ توبہ استغفار کرتے جانا چاہیے. پھر احساس نہیں ہوتا. جب دل پہ زنگ چڑھ جاتا ہے تو دل کا آئینہ دھندلا جاتا ہے جس میں انسان اپنی شکل نہیں دیکھ سکتا، اپنے گناہوں کو دیکھ نہیں سکتا. اور سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ سبحانہ لیرفع الدرجۃ للعبد فی الجنۃ فیقول یا رب انى لی ہذہ فیقول عز وجل باستغفار ولدک لک. بے شک اللہ سبحانہ وتعالی بندے کا جنت میں درجہ بلند کرتا ہے، اونچا مقام عطا کرتا ہے. تو بندہ کہتا ہے اے میرے رب یہ مقام تو کیسے مجھے عطا کر رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرے لیے تیرے لڑکے کے استغفار کی وجہ سے، یعنی تیرے بچے تیرے لیے دعا کر رہے ہیں اس لیے تیرے درجات یہاں بلند ہو رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہماری اولاد اگر دنیا میں اچھا کام کرے تو دنیا میں بھی نیک نامی کا سبب ہوتا ہے، اور اگر مرنے کے بعد وہ ماں باپ کو یاد رکھے تو اس سے بڑی کوئی قیمتی چیز نہیں جو انسان اپنے پیچھے چھوڑ کے آتا ہے. یعنی بہترین صدقہ جاریہ بنتی ہے اولاد. اور سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہم اجعلنی من الذین احسنوا استبشروا واذا اساءوا استغفروا. اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کر دے جو نیک کام کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور جب برا کام کرتے ہیں تو اس سے استغفار کرتے ہیں. اور آپ نے فرمایا اذا اذنب العبد ذنبا قال اللہم اغفر لی فیقول اللہ کرتا ہے. اور دو آدمیوں کے درمیان تفریق ڈال کر نہیں بیٹھتا، پھر سنتیں پڑھتا ہے جو اس کے مقدر میں ہے، پھر جب امام خطبہ دیتا ہے تو خاموش رہتا ہے تو اس کے اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. رمضان کے روزے سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان اور طلب ثواب کے لیے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے پہلے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تراویح کی نماز سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کا قیام ایمان اور طلب ثواب کے لیے کرتا ہے تو اس کے پہلے کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. شب قدر کی راتوں کا قیام جو شخص شب قدر کا قیام ایمان اور طلب ثواب کے لیے کرے تو اس کے پہلے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. عاشورہ کے روزے سیدنا ابو قتادہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورہ کے روزے کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کرتا ہوں کہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. اور اب آ رہے ہیں اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی ذوالحج کے روزے. ذوالحج کا پہلا عشرہ جو ہے اس میں جو عمل کیا جاتا ہے وہ سارے سال کے اعمال سے افضل، تو اس لیے ان دنوں میں صدقہ خیرات بھی کریں اور روزے بھی رکھیں اور ایکسٹرا نوافل بھی پڑھیں اور ذکر اذکار بھی کریں. وہ عبادت کے دن ہیں جو ہم اکثر غفلت میں گنوا دیتے ہیں، اور خاص طور پر 9 ذی الحج کا روزہ جو حج پہ نہ جا رہے ہوں وہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. اور پھر محرم آئے گا تو عاشورہ کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ. وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کرتا ہوں کہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. عمرہ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عمرہ کرنا دوسرے عمرے تک کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، اور حج مبرور کا بدلہ جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں. اور حج مبرور کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے وہ حج جس میں کھانا کھلایا جائے اور سلام کیا جائے، وہ حج مبرور ہو. یعنی کسی کو تکلیف نہ دی جائے بلکہ فائدہ پہنچایا جائے. مثلا آپ کی اور ساتھی ہیں تو ان کے کھانے کا خیال رکھنا یا سب کو سلام کرنا، کیونکہ حج میں بہت سارے لوگ ملتے ہیں
ان کو بھی انسان سلام کرے جن کو جانتا ہے، ان کو بھی کرے جن کو نہیں جانتا، تاکہ آپس میں محبت پیدا ہو۔ دیکھیے حج میں نا بہت بڑی کوئی عبادات نہیں ہے، جیسے رمضان آتا ہے تو روزہ بھی رکھنا ہوتا ہے اور رات کی تراویح بھی کرنی ہوتی ہے، تو ایک عبادت کا موسم ہوتا ہے۔ لیکن حج میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ریچولز ہیں اور باقی وقت میں فراغت بھی کافی ہوتی ہے، تو یہ پیشنس، صبر اور تکلیفیں سہنے کا وقت ہے، اور تکلیفیں سہ کے بھی لوگوں کو کھانا کھلانا اور پھر ان کو سلام دعا کرنا، یہ اصل نیکی کا کام ہے۔ تو اس لیے حج کے دوران ان امور کا انسان زیادہ سے زیادہ خیال رکھے۔ تسبیح، جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ کہے تو اس کے گزرے ہوئے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے فضل اور انعام کا اعتراف کرنا، جو شخص کوئی کپڑا پہنے یا کھانا کھائے پھر یہ کہے الحمدللہ الذی رزقنی واطعمنی بلا حول منی ولا قوہ، سب تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے روزی دی اور کھانا دیا بغیر میری قوت اور طاقت کے۔ یا جو شخص کپڑا پہنے اور کہے الحمدللہ الذی سترنی ووارى عورتی بلا حول منی ولا قوہ، تو اس کے گزرے ہوئے گناہ بخش دیے جاتے۔ یعنی یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی انسان جو پڑھتا ہے کھانا کھا کے، کپڑا پہن کے، یہ بھی بخشش کا ذریعہ بنتی ہے، تو عام طور پر ہم اس سے غفلت برت جاتے ہیں۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے بغیر طاقت اور قوت کے میری شرمگاہ کو ڈھانپا اور چھپایا۔ حج، سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس گھر کا حج کیا اور بےہودہ باتیں نہیں کی اور فسق و فجور نہیں کیا تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح واپس لوٹے گا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو۔ عرفہ میں وقوف کرنا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنے آدمی کسی دن اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد نہیں کرتا جتنے عرفہ کے دن کرتا ہے، اور پروردگار آج کے دن نزدیک ہو جاتا ہے، جسے رات کے پچھلے پہر نزدیک ہوتا ہے نا، اسی طرح عرفہ کے دن نیچے والے آسمان پہ اللہ تعالیٰ تشریف لاتے ہیں، پھر اپنے بندوں کی وجہ سے اپنے فرشتوں پر فخر کرتا ہے، فرماتا ہے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ فرشتے بتاتے ہیں کہ یہ آپ کی بخشش چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گواہ رہو میں نے ان کو بخش دیا۔ جو شخص حج میں نہ ہو اس کے لیے عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا۔ سیدنا ابو قتادہ سے عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، اور ایک دوسری روایت میں ہے عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں اللہ سے میرا گمان یہ ہے کہ 1 سال اور بعد کے گناہ کا کفارہ ہوتا ہے۔ بخار کے وقت استغفار کے لمحات، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ام صائب یا ام مسیب کے پاس آئے اور کہا مالک یا ام صائب او یا ام صائب تزفزفین، اے ام صائب یا ام مسیب تمہیں کیا ہو گیا، سائیں سائیں کی آواز نکال رہی، یعنی ہائے ہائے کر رہی۔ تو انہوں نے کہا بخار ہے، اللہ اس میں برکت نہ دے۔ تو آپ نے فرمایا تم بخار کو گالی مت دو کیونکہ یہ بنی آدم کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، جیسے لوہار کی بھٹی لوہے کے زنگ اور میل کچیل کو ختم کر دیتی ہے۔ بیماریاں اور رنج و غم، سیدنا ابو سعید اور ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا مسلمان کو تکان، بیماری، غم اور تکلیف سے جو پریشانی ہوتی ہے اس کے بدلے میں اس کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی انسان کو جو پریشانی اٹھانی پڑتی ہے وہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے۔ مجلس کا کفارہ، سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا اور اس میں زیادہ شور و غل ہوتا رہا تو اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے اس نے کہا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، تو اس کے اس مجلس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے اے اللہ تو پاک ہے، میں تیری تعریف کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا اور تیری طرف توبہ کرتا۔ تو گویا ہر موقع پر انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے اور اللہ کو یاد کرتا رہے، جیسے کہ سامنے والے پیج پہ آیت لکھی ہوئی ہے تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کے احکام کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا، اور ایسے ہی لوگ فاسق نافرمان ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے ذکر کو نہیں بھولنا، استغفار کو نہیں بھولنا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔